نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب ثیاب المصلی، نمازی کے کپڑوں کے حوالے سے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ اس کے حوالے سے بنیادی احکامات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک علمی قاعدہ بیان کیا ہے، اعلم ان لبس الثیاب، کپڑے پہننا، اس کے جو فوائد اور اس کے جو بنیادی قواعد ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں۔ مما امتاز بہ الانسان عن سائر البہائم، کپڑے پہننا انسان کی ایک ایسی امتیازی خصوصیت ہے جس سے وہ جانوروں سے الگ اور ممتاز نظر آتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ احسن حالات الانسان، لباس پہنا ہوا ہو انسان نے تو یہ اس کے احوال و کیفیات میں سب سے اچھی ترین اور عمدہ ترین بات ہے۔ وفیہ شعبۃ من معنی الطہارہ، اور لباس پہننے میں طہارت کی معنویت بھی پائی جاتی ہے، تیسری بات۔ چوتھی بات یہ کہ وفیہ تعظیم الصلاۃ، کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، اس میں نماز کی تعظیم اور عظمت ہے۔ وتحقیق ادب المناجات بین یدی رب العالمین، رب العالمین کے سامنے جو انسان مناجات اور دعا کرتا ہے تو اس میں ادب کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ ننگے بدن پڑھے تو کوئی ادب نہیں ہے، لباس پہن کر پڑھے تو ایک ادب ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ وہ واجب اصلی، یہ ایک ایسا واجب ہے جو انسانی بنیادوں پر اصلی ہے، یہ بعد میں کوئی لازمی اور ضروری قرار نہیں دیا گیا صرف، بلکہ واجب اصلی ہے۔ قطع نظر نماز کے ہر حال میں پہننا ضروری ہے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ جعل شرطا فی الصلاۃ لتکمیلہ معناہا، نماز پڑھنے کی لازمی شرط ہے تاکہ نماز کی معنویت لباس کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے۔ وجعلہ الشارع علی حدین، 7 باتیں تو یہ ہیں جن میں آخری یہ کہ یہ شرط ہے نماز کے لیے۔ نماز کی شرط مقرر کرنے کے حوالے سے اس کے 2 دائرے ہیں، 2 حدود ہیں۔ حد لا بد منہ، ایک حد تو وہ ہے جو لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، وہو شرط صحت الصلاۃ، وہ نماز کے صحیح ہونے کی لازمی اور بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ وحد ہوا مندوب الیہ، اور دوسری حد وہ ہے جو مستحب ہے۔ اچھی بات ہے کہ انسان وہ دوسرا دائرہ بھی اختیار کیے ہوئے ہو۔ فالاول، جو پہلی حد مقرر کی ہے نماز کے لیے، ان میں انسان کی دونوں شرمگاہیں شامل ہیں، اور ان کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور ان دونوں کے ساتھ اس کی دونوں رانیں بھی شامل ہیں، مرد کی، گویا کہ ناف سے لے کر اور گھٹنے تک یہ پورا سطر ہے، یہ لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بنیادی شرط ہے۔ اور عورت کے لیے اس کا پورا بدن ڈھانپنا ضروری اور لازمی ہے۔ وفی المرأۃ سائر بدنہا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بالغ عورت کی نماز بغیر چادر اوڑھے ہوئے نہیں ہو سکتی، الا بخمار، لباس کے 3 حصے عام طور پر عورت کے ہوتے ہیں، نیچے شلوار کا ہونا، اوپر قمیض کا ہونا، اور اوپر دوپٹہ یا چادر جس سے بال ڈھانپے جاتے ہیں، اسے خمار کہتے ہیں عربی میں۔ تو جو حائض یعنی بالغ عورت ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس نے چادر نہ لپیٹی ہوئی ہو، خمار کے بغیر۔
حائض کا معنی بیان کر دیا یعنی بالغہ، یہ اس لیے شامل کی کہ ران یہ محل شہوت ہے اور عورت کا بدن بھی پورا کا پورا محل شہوت ہے، اس لیے دونوں کا حکم وہی ہے جو سطر کا ہوتا ہے۔ دوسری حد جو مقرر کی ہے اس کے حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز ہرگز نہ پڑھے، لیس علی عاتقیہ منہ شیء، کپڑا بے شک ایک ہو لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ دونوں کندھوں پر بھی کپڑا ہو، جس کے دونوں کندھوں پر کپڑا چاہے ایک ہی ہو لیکن دونوں کندھوں پر ہو تو اس کی نماز ہوگی۔ لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں کوئی بھی نماز نہ پڑھے ایسے طور پر کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی نہ ہو۔ جن لوگوں کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا اس کا بھی طریقہ کار تھا، اگر وہ تنگ ہے چھوٹا بھی ہے تو ایک کندھے پر ڈال کر اس طرف نکال لیا، دوسرا پلو ادھر نکال کر پیچھے گراں دے لی، اور اگر پھر بھی تنگ ہے تو کانٹے لگا لیے پن کے طور پر، سامنے جو ہے اسے بھی کانٹوں کی طرح اسے محفوظ کر لیا۔ وقال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کپڑا بڑا ہو تو فخالف بین طرفیہ، تو ایک دوسرے کی طرف کر کے پیچھے باندھ لیا جائے۔ ایک کپڑا تو کندھوں کا، پیٹ کا اور کمر کا چھپنا یہ مندوب ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والسر فیہ، اس میں راز یہ ہے کہ معتدل مزاج کے تمام علاقے عرب و عجم میں یہ انسان کی مکمل لباس کی کیفیت اور حیت شمار ہوتی ہے۔ ان کی ظاہری شناخت کا کمال اسی بات پر ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے تمام انسان اپنے لباس کی وضاقتہ جیسی کیسی بھی کیوں نہ ہو، علی اختلاف اوضاعہم، ان کی وضاقتہ مختلف ہو، کوئی قبا پہنتا ہے، کوئی قمیص پہنتا ہے، کوئی جبہ پہنتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن تمام میں اس بات پر اتفاق ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک کے ساتھ ساتھ پیٹ اور پشت اور کندھے بھی لباس میں چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ جو بھی لباس بنائیں تو ان میں یہ چیزیں عام طور پر چھپی ہوتی ہیں، اس لیے یہ دوسرا درجہ قرار دیا ہے۔ لباس سے متعلق احادیث لائے ہیں آگے اور ان کی تشریحات کی ہیں۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی ثوب واحد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا نماز ایک کپڑے میں پڑھی جا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولکلکم ثوبان، اس وقت ایسی حالت تھی تنگی کی، کیا تمہارے میں سے ہر آدمی کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟ جب کپڑے ہی اس زمانے میں ایک ہوتا تھا، ایک چادر ہوتی تھی، تو اب دو کپڑوں کو لازمی قرار دے دینا تو یہ لوگوں کے لیے مصیبت اور تنگی کی بات تھی۔ کپڑا ایک ہی ہو لیکن اس کے لیے جیسے کہ پیچھے حدیث میں گزرا ہے کندھوں کو چھپا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے سوال کیا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو حضرت عمر سے لوگوں نے سوال کیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اذا وسع اللہ فاوسعوا، اللہ نے اگر وسعت دی ہو، فراخی دی ہو، مالی حیثیت ایسی ہو کہ دو کپڑے یا دو لباس کے حصے پہنے تو پھر وسعت اختیار کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وسعت موجود ہو پھر بھی صرف چادر باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو۔ لمبی حدیث ہے، ان دونوں حدیثوں کے درمیان بظاہر فرق اور تعارض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کپڑے لازمی قرار نہیں دیے اور عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب وسعت ہو تو پھر کپڑے
پہننے چاہیے۔ تو شاہ صاحب دونوں کا معاملہ بیان کر رہے ہیں۔ اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس کی پہلی حد کا سوال ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس کی جو دوسری حد ہے وہ بیان کر دی۔ تو دونوں میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ احتمال بھی ہے ان دونوں اختلافات میں کہ ان یکون السوال فی الثانی الذی ہوا مندوب، یہ پہلا والا السوال فی الاول ہونا چاہیے، جو پہلی حد ہے اس کے حوالے سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حوالے سے سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے 2 کپڑوں کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اگر شرعی طور پر لازمی ہو جاتے 2 کپڑے اور اس کو شرط قرار دے دیا جاتا تو اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر حضور فرما دیتے کہ 2 کپڑے پہن کر نماز پڑھو، وہ مستحب ہی کے طور پر ہوتا، تو بیچارہ وہ غریب آدمی جس کے پاس 2 کپڑے نہیں ہیں، 1 کپڑا پہن کر نماز پڑھے گا تو دل میں اسے احساس رہے گا کہ پتہ نہیں نماز ہوئی بھی نہیں ہوئی، اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے یہ پہچان لیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تشریعی نظام جاری تھا، نبی کے بعد اب کوئی نئی شریعت یا وحی نہیں آ سکتی، تو اس لیے تشریع کا زمانہ تو گزر گیا، ان وقت تشریع انقضا و مضی گزر گیا، پورا ہو گیا۔ تو اس لیے انہوں نے نماز میں کامل ترین حیت لباس کے حوالے سے اختیار کرنے کا استحباب کا حکم دیا۔ تو اس طرح دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جو نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے سر کے بال پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ عرب لوگ بڑے بڑے بال رکھتے تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ بڑے بال رہے ہیں سوائے حج اور عمرے میں کٹوانے کے، یا تو یہ کانوں کی لو تک یا یہ کندھوں تک زلفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہیں۔ تو بالوں کا جوڑا بنا کر پیچھے باندھ لینا، ربن باندھ لینا مرد کے لیے ناجائز ہے، ایسی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وَرَأْسُهُ مَعْقُوسًا مِّن وَرَائِهِ، معقوس عاقصہ کہتے ہیں بالوں کی مینڈھی بنانا، عورت کے لیے تو ہے، وہ تو بال بنا کر پیچھے چوٹی بنائے گی، مرد کے لیے نہیں ہے۔ تو جس کے بال پیچھے بندھے ہوئے ہیں اس آدمی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی نماز تو ایسے ہے، انما مثل ھذا مثل الذی یصلی وہو مکتوف، یہ ایسے ہی ہے جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے جائیں اور پھر وہ نماز پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال بھی سجدہ کرتے ہیں، تو بالوں کو باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی جب سجدے میں جائے تو زلفیں جو ہیں وہ بھی سجدہ کریں نا، ان کو پیچھے سے باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹوپی یا پگڑی کا ہونا تو الگ بات ہے، اس کے ذریعے سے جتنے بال رکنے رک جائیں، باقی زلفیں تو زمین پر سجدہ ریز ہونی چاہیے، رکوع میں انہیں جھکنا چاہیے۔ تو جو لوگ زلفیں رکھتے ہیں ان کے لیے اس کے آداب اور قواعد بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بال رکھے تو بالوں میں کنگھی بھی کرے، تیل بھی لگائے، ان کی خدمت بھی کرے۔ بال بکھرے ہوئے پاگلوں کی طرح داڑھی ہو یا سر کے ہوں تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ اس لیے کی، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیا کہ الاخلال بالتجمل، مرد کی خوبصورتی کے منافی بات ہے یہ۔ بالوں کا باندھ کر رکھنا، میڈھی بنانا عورت کی خوبصورتی ہے، اور مرد کی خوبصورتی اور جمال اس میں ہے کہ وہ بال کھلے رکھے، اس سے ایک رعب اور دبدبہ اور ہیبت و جلال بھی پیدا ہوتی ہے۔ پیچھے بال بندھے ہوئے ہیں تو لگتا ہے عورت ہے۔ وَتَمَامُ الْحَیَّةِ،
اور یہ لباس کی ایک مکمل حیت بھی ہے اور مکمل حالت بھی ہے، ادب کی حالت ہے یہ۔ تیسری حدیث لائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے بارے میں جس میں کچھ دھاریاں بنی ہوئی تھی، لہا اعلام، سفید اور کالے رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھی ایک چادر میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے کمرے میں، جو حجرہ عائشہ تھا، ہاں جی، اور پردے کے طور پر دروازے میں، اور عورتوں کو خواہش ہوتی ہے کہ اپنے دیواروں پہ لگا لیا جائے، تو وہ کپڑا لٹکا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کی نظر پڑی اس کپڑے پر نماز کے دوران، تو حضور نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنا یہ کپڑا اتار لو، اس نے مجھے ابھی میری نماز سے غافل بنا دیا۔ اس پہ کوئی پھول بوٹے بنے ہوئے تھے، تو حضور کی توجہ نماز پڑھتے ہوئے اس کی طرف ہو گئی، تو حضور نے فرمایا کہ ابھی اس نے الحتنی آنفا، اس نے مجھے غفلت میں ڈال دیا، اس لیے اپنا یہ پردہ اتار لو۔ اگلی روایت میں مزید وضاحت ہے، وفی قرام عائشہ، عائشہ ایک بازار سے کوئی کپڑا خرید لیا، تو یہ اصل میں قرام باریک سا کپڑا ہوتا تھا، یہ جیسے دلہن کے، ہاں جی، وہ جو چھپر کٹ بنایا جاتا ہے مسہری کے اوپر، تو چاروں طرف کپڑا لٹکا لیتے ہیں، تو اس طرح کا یہ کپڑا حضرت عائشہ خرید لائیں اور وہ انہوں نے لگایا ہوا تھا، اسے قرام کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ سے کہا امیتی عنا قرامہ کی حاضہ، اپنی اس کپڑے کو میری سامنے سے ہٹا لے، فإنہ لا یزال تصاویرہ، اس میں جو تصویریں بنی ہوئی ہیں انہوں نے تعرض لی فی صلاتی، انہوں نے میری نماز میں خلل ڈالا ہے، میرے سامنے آ گئی، تو کوئی پھول بوٹے بنے ہوئے تھے، جاندار کی تصویر نہیں تھی، ویسے کوئی پھول بوٹے اور دھاریاں واریاں سی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میری توجہ نماز سے ہٹا کر اپنی طرف کر لی، اس لیے اپنی اس کو ہٹا لے۔ ایسے ایک تیسری روایت لباس کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدیہ کہیں سے آیا تھا، ریشم کا ایک جبہ بہت عمدہ بنا ہوا، فروج الحریر، فروج اسے کہتے ہیں اس جبے کو کہ سامنے کے بجائے پیچھے کی طرف سے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، سامنے پورا بند ہوتا ہے تو پیچھے کی طرف ڈوری سے اسے باندھ لیتے تھے یا بٹن جی، تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو اسے فروج کہتے ہیں، سامنے سے ہے تو الگ، تو وہ ریشم کا ایسا کوئی جبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ ہدیہ آیا تھا تو آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے وہ جبہ پہن لیا، پہن کر نماز شروع کی، تو بڑی جلدی نماز سے سلام پھیرا اور بڑی کراہت کے ساتھ اس کو جلدی اتارا اور فرمایا ھذا لا ينبغی ھذا للمتقین، ریشم کا لباس، ایسا لباس پہننا اور فروج پہننا یہ متقین کے مناسب نہیں ہے۔ بعد میں تو پھر ریشم وغیرہ کو حرام قرار دے دیا اور مردوں کے لیے پہننا ناجائز قرار دے دیا۔ یہ تینوں روایات ایک جگہ جمع کر کے شاہ صاحب کہتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں ینبغی للمصلی، نماز پڑھنے والے کے لیے مناسب ہے کہ اپنے جسم سے ہر وہ لباس دور کر لے کہ جس کی وجہ سے نماز سے غفلت ہوتی ہو، ایسا خوبصورت یا عمدہ لباس پہن کر نماز پڑھنا کہ نماز میں ہی بس دیکھتا رہے اپنے کپڑوں کو، سلوٹ ٹھیک کرتا رہے اور اس کے چکر میں پڑا رہے، تو پھر نماز کی توجہ کیا ہوئی؟ لحسن ہیئتہ، اپنی اس حیت اور اس خوبصورتی کے حسن میں گم رہے، او لعجب النفس بہ، یا نفس کے اندر عجب اور تکبر پیدا ہو۔ یہ اس لیے حکم دیا گیا تاکہ نماز سے جو مقصود ہے اللہ کی طرف توجہ کرنا اور اللہ سے مناجات کرنا وہ
کامل طریقے سے سامنے آئے، غفلت نہ ہو۔ چوتھی حدیث لائے ہیں کہ یہودی لوگ نماز پڑھتے ہوئے جرابیں، موزے یا جوتا پہن کر نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ لما فیہ من ترک التعظیم، جوتے پہن کر انسان نماز پڑھ رہا ہو تو یا موزے پہن کر پڑھ رہا ہو تو اس میں اللہ کی عظمت میں کمی آتی ہے، اللہ کے حضور میں ننگے پاؤں حاضر ہونا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ تھی یہودیوں کی کہ فإن الناس یخلعون النعال بحضرۃ الکبراء، بڑے بڑے حکمرانوں اور معزز لوگوں کے سامنے لوگ جوتے اتار کر ننگے پاؤں پیش ہوتے ہیں، آداب میں سے ہے یہ۔ اور یہودیوں کے پاس اس کی دلیل تورات کی یہ آیت بھی تھی جو قرآن میں بھی آئی کہ طور پہاڑ پر جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ نے کہا فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، کہ تم ایک مقدس وادی میں پہنچ گئے۔ اس لیے ان کے ہاں جوتا پہن کر یا موزہ پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں تھا، مکروہ تھا۔ لیکن یہ جوتا نہ پہننے کا عظمت کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، شاہ صاحب کہتے وکانہ ہنا وجہ آخر، یہاں ایک اور پہلو بھی ہے، اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ انسان کو باوقار اور مکمل لباس میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اور انسان کے لباس کی تکمیل جوتوں اور موزوں کے بغیر نہیں ہوتی۔ آدمی کا لباس کی تکمیل تبھی ہوتی ہے کہ اس نے پاؤں میں موزے اور جوتے بھی پہنے ہوئے ہوں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس پہلو پر اگر نظر دوڑائیں کہ ان الخف والنعل تمام زی الرجل، پاؤں کے جو وضع قطع ہے اس کے لیے موزوں کا ہونا اور جوتوں کا ہونا یہ اس کا کمال ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں والا قیاس تھا وہ چھوڑ دیا، اور آپ نے دوسرا قیاس اختیار کیا کہ جوتے پہن کر نماز اور موزے پہن کر نماز ہو سکتی ہے، یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم وخفافہم، اس لیے کہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تو تم ان کی مخالفت کر کے جوتے پہن کر نماز پڑھو۔ فالصحیح، شاہ صاحب کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ خواہ جوتے پہن کر نماز پڑھے یا ننگے پاؤں پڑھے، دونوں کی برابر حیثیت ہے، کوئی خاص فضیلت کسی خاص کیفیت کو نہیں، کیونکہ دو قیاس ہیں اور دونوں قیاس ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو اب بین بین بات ہوگی، چاہے نماز جوتے پہن کر پڑھے یا ننگے پاؤں پڑھے، کسی کا زیادہ اجر و ثواب نہیں ہے، دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ حنفی فقہا نے خاص طور پر یہ بخارا، سمرقند، یہ جو ٹھنڈے علاقے تھے روس کی طرف کے، سائبیریا جہاں ٹھنڈک بڑی ہوتی ہے، وہاں تو لازمی قرار دیا ہے کہ موزے پر بوٹ پہنا ہوا ہو، تو ایک مجاہد جو لشکر میں گیا ہوا ہے تو وہ بوٹوں سمیت مسجد میں چلا جائے اور نماز پڑھے۔ شرط یہ ہے کہ مسجد کے باہر انہوں نے جگہ بنائی ہوئی کہ جس پر وہ نیچے کی ایڑی جو ہے رگڑ لے، جوتا خشک ہے تو اس کو رگڑ لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور پھر اسی میں نماز پڑھ لے، کیونکہ بار بار اور خاص طور پر ایسی سردی میں موزے اتارنا اور جوتے اتارنا، تو یہ فوجی حکمت عملی کے اعتبار سے تو بالخصوص غلط ہے۔ اس لیے ان تمام بخارا، سمرقند کے علاقوں میں سردی کے موسم میں تو خاص طور پر لوگ جوتوں میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ ہندوستان میں چونکہ ادب کا دوسرا پہلو غالب ہے، ہندوؤں کی وجہ سے
کہ وہ اپنے مندروں میں ننگے پاؤں جاتے ہیں، جی یہودیوں کے ساتھ ان کی مشابہت بھی ہے، ویسے بھی کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے، اس لیے یہاں اس ادب کے تناظر میں کیا جوتے اتارنے کا معاملہ یا حکم دیا گیا ہے، ورنہ عربوں کے ہاں بھی اور یہ وسطی ایشیائی اور ادھر شامیوں اور ان ترکوں کے ہاں تو جوتوں کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 5، لباس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سدل ثوب سے منع کیا ہے۔ سدل کسے کہتے ہیں، اس کی تشریح شاہ صاحب نے آگے بیان کی ہے، 2 انداز میں اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ قیل ہوا ان یلتحف بثوبہ ویدخل یدیہ فیہ، ایسے طریقے سے چادر پہننا کہ دونوں ہاتھ انسان کے چادر کے اندر آ جائیں، اور اسی کو اشتمال السما بھی کہا گیا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ چادر پہلے دائیں کندھے پہ ادھر والا پلو ڈالا، اور یہ بائیں کندھے والا جو حصہ ہے چادر کا یہ لمبا ہوتا تھا، اس کو ادھر اس کندھے سے گزارا اور ادھر سے لا کر پھر ادھر لے آئے، تو کندھے اور بازو دونوں فکس ہو جاتے ہیں، حرکت نہیں کرتے اس میں۔ تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدل ثوب سے منع فرمایا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم آئندہ اس پر مزید کہیں گفتگو کریں گے کہ اس طرح کا اشتمال السما یا ایسا لباس پہننا یہ لباس کی قبیح ترین حالت ہے۔ لباس تو وہ ہونا چاہیے جس سے دونوں بازو کھلے ہوں، وہ کچھ بھی کام کر سکیں، لباس اس کے راستے میں رکاوٹ۔ اگر لباس چادر ایسے پہنی ہوئی ہے تو ہاتھ حرکت نہیں کریں گے، اچھا اگر حرکت کریں گے بھی تو نیچے سے نکالنا پڑیں گے، چادر اوپر تو پہنی ہوئی ہے، نیچے سے نکالیں گے تو پیٹ ننگا ہوگا، آخر اس نے تکبیر بھی کہنی ہے، ہاں جی ہاتھ بھی باندھنے ہیں، نیچے رکوع سجدے وغیرہ میں جانا ہے، تو اس سے سطر ننگا ہوگا۔ اگر چادر ایک ہی ہے تو پھر تو یقیناً سطر ننگا ہوگا، اور اگر نیچے ازار پہنی ہوئی ہے تو تب بھی پیٹ اور پشت کے ننگا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسا قبیح ترین لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس لیے بھی کہ یہ انسان کی اصل طبیعت اور عادت کے بالکل خلاف بات ہے۔ کوئی بیوقوف اور مجنون ہی ہوتا ہے جو اس طریقے سے کیا ہے لباس پہنتا ہے، کیونکہ تمام لوگوں کی اصل طبیعت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہونے چاہیے، من ابقاء الیدین مسترسلتین، ولأنہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اندیشہ ہے کہ انسان کا سطر کھل جائے، کیونکہ بہت سارے کاموں میں ہاتھ سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے جب اس طرح ہاتھ بڑھائیں گے تو پیچھے نیچے سے سب کچھ کیا ہے نظر آئے گا، انکشاف ہوگا۔ ایک تشریح تو یہ ہے، وکیل بعض لوگوں نے یہ تشریح کی ہے سدل کی کہ ارسال الثوب من غیر ان یضم جانبیہ، چادر سر پر یا جبے پر اس طریقے سے جسم پر ڈالی جائے کہ دونوں پہلو اس کے نیچے لٹکے ہوئے ہوں، یعنی کندھے پر دوسری طرف نہیں ڈالا، تو اس کے نتیجے میں بھی سامنے کا حصہ نیچے آپ نے اگر چادر ازار پہنی ہوئی ہے تو اوپر جو سامنے کا حصہ اگر ادھر نہیں ڈالا ہوا تو سامنے سب کچھ نظر آئے گا، تو اس لیے اس کو بھی ممنوع ہوا۔ اخلال بالتجمل، یہ خوبصورتی اور حب جمال کے خلاف بات ہے، خلل پیدا کرنے والی بات ہے اور حیت کے خلاف۔ لیکن یہ حرکت آج کل عام طور پر عمرے اور حج پہ جانے والے ضرور کرتے ہیں، نیچے والی چادر تو باندھی بھی ہوتی ہے، اوپر والی صرف رمل کے دوران یہ کندھا دایاں کندھا ننگا کرنے کی اجازت ہے، باقی پورے دورانیے میں یہ دائیں طرف کا پلو بائیں طرف ہونا چاہیے، یعنی جیسے چادر اوڑھی بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر کیا کرتے ہیں وہاں جی کہ اول تو وہ پٹو سا بنا کر گلے میں ڈال لیتے ہیں مفلر کے طور پر، کندھے بھی ننگے پیٹ بھی اور کمر بھی ننگا۔ زیادہ سے زیادہ کریں گے تو صرف کندھے ہاں جی چھپا لیں گے، اور پھر وہ سیدھا ایسے ہی لٹکا ہوا ہوتا ہے احرام کا جو اوپر والی چادر ہے، تو سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔
تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے، اور نماز میں تو قطعی طور پر غلط ہے۔ نماز پڑھنے میں اس میں حضور نے منع فرمایا ہے، کندھے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، چھاتی بھی ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، باقاعدہ طریقے سے اسے لپیٹا ہوا ہو، پھر نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ وہاں عام طور پر عمرے اور حج کے اندر لوگ یہ حرکت کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہماری اس سے مراد یہ ہے، چاہے تشریح وہ لے لو یا یہ لے لو، کہ انسان نماز میں شہنشاہ مطلق کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، تو جیسے آپ دنیا میں کسی سرکاری دفتر میں جائیں تو پورے لباس، پوری خوبصورتی اور تجمل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ کے سامنے جانے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے، رف کپڑے، کہتے چلو جمعہ ہی پڑھنا ہے نا، ہاں جی، تو دفتر میں جانا ہو تو بڑا عمدہ نیا لباس پہن کے جاتے ہیں، اور جب نماز پڑھنے کے لیے آنا ہو تو کہتے نماز ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، گھسا پٹا کوئی سوٹ پرانا سا پہن کے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی تو اس کا جمال، حب جمال کا لحاظ رکھنا، اور وہ بھی اللہ کے سامنے۔ اس لیے بعض علماء یہ جو منع کرتے ہیں، یہ جو پلاسٹک کی ٹوپیاں، اسی لیے منع کرتے ہیں کہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر کبھی کسی افسر کے سامنے گئے، وہاں تو بڑی شرم آتی ہے، بلکہ وہیں مسجد میں پھینک کے ننگے سر جانے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر ننگے سر جانے کو وہاں فخر محسوس کرتے ہیں تو یہاں بھی ننگے سر پڑھ لو، اس سڑی بوسی ٹوپی پہننے سے، پھٹی پرانی پہن لیں گے، چڑھا لیں گے سر پہ، پاگل اور مجذوب ہیں جیسے۔ تو باوقار لباس کا ہونا نماز کے اندر، وہ نماز کی تعظیم ہے، بہترین اور عمدہ لباس میں نماز پڑھنا یہ نماز کی تعظیم ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہماری اس سے مراد یہ ہے کہ وضع قطع انسان کی مکمل ہونی چاہیے اس عرف اور اس عادت کے مطابق جس سوسائٹی میں آدمی رہ رہا ہے۔ انہ غیر فاقد ما ینبغی ان یکون لہ، خاص طور پر اس بات کو کہ ایسی چیز جس کے کمی ہونے کو لوگ محسوس کرتے ہیں۔ وَأَوْضَاعُ لِبَاسِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ، لوگوں کے لباس کی وضع قطع مختلف ہے، لیکن جس جگہ پر جو لباس عزت کا اور احترام کا ان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ پہننا چاہیے۔ وَلَٰكِنْ فِي كُلِّ لِبْسَةٍ، ہر لباس کے اندر تمام حیتٍ، شکل و صورت وضع قطع وہ مکمل ہونی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یعرف بالصبر، یعنی استقراء کرو، مختلف آپشن بناؤ لباس کے لیے۔ یہ ایک اصطلاح ہے اصول فقہ کی، کئی دفعہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تفتیش کرو، یہ بھی، تو جس میں لوگ لباس پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں، تو استقراء اور تحقیق و تفتیش سے جو کسی سوسائٹی میں بہترین لباس شمار ہوتا ہے وہ پہن کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ جی چھوٹے موٹے افسروں اور دفتروں کے لیے تو اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں، نماز کے لیے کچھ نہیں۔ وقد بنى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامر علی عرف العرب یومئذ، عربوں کے عرف کے مطابق حضور نے یہ لباس کی وضع قطع بتلائی ہے۔ اس زمانے میں وہاں چادریں عام طور پر ہوتی تھی تو ازار اور ردا، لیکن اگر کہیں جبے پہنے جاتے ہیں، کہیں قمیض پہنی جاتی ہے، یا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری زمانے میں شلوار بھی گئی، سراویل جسے عربی میں کہتے ہیں، تو حضور نے جب اسے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ چادر سے زیادہ سطر کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کو پہننا چاہیے۔ خود تو گو کبھی شلوار حضور نے نہیں پہنی، لیکن چونکہ آخری زمانے میں گئی تھی تو وہاں کے عرف میں نیچے لنگی باندھنا، چادر باندھنا ان کے ہاں عمدہ ترین لباس سمجھا جاتا تھا، تو وہ آپ نے وہ اختیار کیا۔ لیکن اگر کسی سوسائٹی میں مثلاً یہاں کے عرف میں شلوار یا پینٹ پتلون پہننا تو عزت کا، احترام کا ہو، لیکن چادر باندھ کر کہیں دفتر میں جاتا ہے آدمی تو کہے جی چلو نماز پڑھنے کے لیے چادر باندھ کر چلو، ایسا نہیں۔ اپنی ہر سوسائٹی کے تمام لباسوں کا جائزہ لو، جو لباس عرف کے اعتبار سے باوقار اور اچھا سمجھا جاتا ہے لوگوں میں، وہ پہن کر نماز پڑھو۔
یہ اصل مقصد ہے۔ لباس کے بعد اہم ترین مسئلہ نماز کے حوالے سے قبلہ ہے، تو اس کے لیے باب القبلہ قائم کیا۔ قبلے کے حوالے سے جو بنیادی امور بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ صلی الی بیت المقدس ستۃ او سبعۃ عشر شہرا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی تھی۔ ربیع الاول کے مہینے میں آئے تھے تو ربیع الاول سے ربیع الاول تک 12 مہینے ہو گئے، تو رمضان تک یہ باقی مہینے ہیں، تقریباً 12 اور 4 مہینے درمیان میں 16 یا زیادہ 5 مہینے گزار لو۔ تو جب اگلا رمضان شروع ہوا تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ ثم امرا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ فاستقر الامر علی ذلک، اس کے بعد سے یہ حکم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مستقل طور پر نافذ العمل ہو گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف قبلے کا رخ بنانے میں راز کیا ہے؟ السر فی ذالک، اس کا پہلا بڑا بنیادی فائدہ یا راز اس میں یہ ہے کہ جب اللہ کے شعائر کی تعظیم ضروری ہے، اور جو اللہ کے بیوت یعنی بیت اللہ ہے، بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے اور بیت اللہ الحرام بھی اللہ کا گھر ہے، ان کی تعظیم واجب ہے۔ لا سیما فیما، خاص طور پر ایسے موقع پر جو اسلام کا اصل ہے یعنی نماز، اس میں قبلے کا رخ ہونا، تعظیم شاعر اللہ کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ ام القربات، نماز تمام عبادتوں کی ماں ہے۔ واشہر شعائر الدین، اور دین کے تمام شعائر میں سب سے مشہور ترین ہے۔ وکانت توجہ فی الصلاۃ، نماز میں متوجہ ہونا اس طرف جسے اللہ نے مختص کر دیا اپنی رضا کے حاصل کرنے کے لیے کہ اس کی طرف تم توجہ کرو گے تو یہ تقرب بارگاہ الہی بھی ہوگا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ اور پھر یہ کہ یہ قبلہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اجمع الخاطر، خیالات کو ایک جگہ پر یکسو اور مرتکز کرنے کے لیے بھی ایک قبلہ ضروری ہے، انتشار کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ وَأَحَسَّ عَلَى صِفَةِ الْخُشُوعِ، اور خشوع اور اخبات کی کیفیت اور صفت پیدا کرنے پہ زیادہ ابھارنے والا ہے، اللہ کے گھر کی طرف رخ کرو تو۔ اور وَأَقْرَبُ لِحُضُورِ الْقَلْبِ، انسان کے قلب میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کی کیفیت زیادہ قریب تر ہوتی ہے کعبہ کی طرف رخ کرنے سے، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ دراصل ایک بادشاہ کے مالک الملک جو ہے، مالک الملک شہنشاہ مطلق کے سامنے مناجات پیش کرنا ہے، عرضداشت پیش کرنا ہے بادشاہ کے سامنے، الحمدللہ رب العالمین، اور پورا اہدنا الصراط المستقیم نماز میں اللہ کے سامنے درخواست پیش کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کا جو گھر ہے اسے سامنے رکھیں گے تو مواجہہ زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جب لازمی تھی، لما یہاں تک آ گیا مکمل، اس کا جواب شرط آ رہا ہے۔ اقتضت الحکمت الالہیہ، حکمت الہیہ نے تقاضا کیا کہ یجعل استقبال قبلۃ ما شرطا فی الصلاۃ فی جمیع الشرائع، حکمت الہیہ نے تقاضا کیا کہ تمام شریعتوں میں نماز پڑھتے ہوئے قبلے کے رخ پر ہونا، قبلۃ ما کہا ہے، پورا کا پورا خانہ کعبہ کا دور دراز کے لوگوں کے لیے ہونا بہت مشکل ہے، قبلے کے رخ پر ہونا یہ دور کے لوگوں کے لیے کافی ہے۔
ہاں جو حرم میں موجود ہے جسے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے تو لازمی ہے کہ عین قبلہ ہو، جہت قبلہ کافی نہیں ہے، لیکن جسے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا تو اسے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، جہت قبلہ ہو جائے تو کافی ہے۔ تو تمام شرائع میں یہ قبلہ لازمی تھا۔ اب جو بنی اسرائیل ہیں ان کے لیے یہ قبلہ بیت المقدس تھا۔ فکان ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام ومن تدین بدینہما، ابراہیم اور اسماعیل اور جو ان کے دین کی اتباع کرنے والے ہیں ان کا قبلے کا رخ کعبہ کی طرف تھا۔ کعبہ بنایا بیت المقدس سے بھی 14 سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ وکان اسرائیل علیہ السلام، جو حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے جو رخ کر کے نماز پڑھی وہ بیت المقدس کی طرف۔ تو ھذا هو الاصل المسلم فی الشرائع، حنیفی تحریک کے انبیاء میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ بیت المقدس وہ بھی بیت اللہ ہے تو اس کی طرف رخ کرنا، یا بیت اللہ الحرام یہ بھی اللہ کا گھر ہے اس کی طرف رخ کرنا، یہ مسلمات شرائع میں سے ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے رہے، لیکن فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب حضور مدینہ تشریف لائے، وتوجہت العنایت، اللہ کی عنایت متوجہ ہوئی، مہربانی متوجہ ہوئی اوس اور خزرج کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، الی تالیف الفت، اس دین کے ساتھ پیدا کرنے کے لیے اوس اور خزرج کو مانوس بنانے کے لیے، اور ان کے حلفاء یہود تھے، یہودیوں کے یا تو صلح اور معاہدات تھے اوس کے ساتھ یا خزرج کے ساتھ۔ تو چونکہ مدینہ میں یثرب میں حضور کی آمد سے پہلے یہودیوں اور ان میں آپس میں کیا ہے صلح صفائی اور اکٹھے رہنے کا ماحول تھا۔ وصاروا هم القائمین بنصرتہ، اب یہی اوس اور خزرج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار بن کر آپ کی نصرت کرنے کے لیے تھے کہ انہوں نے اس مشکل دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے اور آپ کی نصرت کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ والامۃ التی اخرجت للناس، اور اس وقت یہی لوگ تھے کہ وہ ایک ایسی امت تھی جو انسانیت کے لیے نکلی، انسانیت کو رہنمائی دینے اور ترقی دینے کے لیے وجود میں آئی تھی۔ اب اس زمانے میں یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو اس زمانے میں اوس اور خزرج یا انصار ہی وہ جماعت تھی جو بنیادی طور پر حضور کی نصرت بھی کر رہی تھی، اور وہ امت وہ تھی جس کے ذریعے سے مدینہ میں رہنے والے دیگر لوگوں کو دعوت دے کر ادھر دین میں لانا تھا۔ مہاجرین تو دعوت دینے کا زیادہ تر کام کرنے والے تھے وہاں مکہ میں، کیونکہ آدمی اپنی قوم اور اپنے حلیفوں کو ہی دعوت دیتا ہے نا۔ تو اس وقت داعی اور رابطہ کار یہی تھے، کون؟ اوس اور خزرج۔ تو دعوت کا اصول یہ ہے کہ اس ماحول کو سامنے رکھ کر کچھ فیصلے کیے جائیں حکمت عملی کے طور پر۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی تھا جس کی طرف یہاں شاہ صاحب نے توجہ دلائی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو مضر یعنی مکے کے رہنے والے جو عدنان کی اولاد ہے، ایک ماد کی اولاد ہیں اور ایک یہ عدنان کی اولاد ہے عربوں میں، تو ایک جو عدنان کی اولاد تھے یہ مکے والے ہیں، اور دوسرے بھائی کی اولاد یہ مدینے والے اوس اور خزرج جو یمن سے آیا، اور ان میں قدیم زمانے سے جھگڑے اور لڑائیاں تھیں، ایک دوسرے کو اچھا مکے والے مدینے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور یثرب والے جو ہیں وہ مکے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے درمیان دشمنی قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ سارت مضر وما والاہا، ان کے جتنے بھی معاہد تھے اعدا اعادی ہی، وہ ان کے دشمنوں میں نمبر 1 دشمن تھے،
عام طور پر اوس اور خزرج کے دشمنوں میں نمبر 1 دشمن یہ مکے والے تھے۔ اب اگر مکے کو خانہ کعبہ بنا کر جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ مدینے والے لوگ جو ہیں وہ اوس اور خزرج خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو گویا کہ ایک بات دعوت کے اندر بہت بڑی رکاوٹ بننی تھی جی، کہ یہ تو ہمارا دشمنوں کا علاقہ ہے، تو دشمنوں کے علاقے کی طرف رخ کر کے ہمیں نماز پڑھوا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کے تابع ہو گئے۔ تو یہ مدعو کے ان نازک احساسات کا لحاظ رکھیں گے تو دعوت آگے پھیلتی ہے، تو حضور نے اس بات کا لحاظ رکھا۔ وَأَبْعَدَ النَّاسِ عَنْهُ، اور یہ لوگوں میں سب سے بعید ترین دور مکے والوں ہی سے تھے اوس اور خزرج کے لوگ، تو حضور نے اجتہاد کیا اور حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، اور بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا یہ بھی مقصد تھا کہ چونکہ یہ جو انصاری ہیں یہ یہودیوں سے پہلے مانوس تھے، تو یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو ان کے ذہن میں بھی یہی تھا، ان میں سے کوئی اوسی اور خزرجی یہودیوں کے ساتھ مل بھی جاتا تو وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ بیت المقدس کی طرف پڑھ کے کرتا تھا، تو یہ ان کا ایک آپس کا لنک موجود تھا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اذ الاصل ان یراعی فی اوضاع القربات حال الامہ التی بعث الرسول فیہا، اصل اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ عبادات کی وضع قطع میں اس امت کی حالت کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کی رعایت کرنی چاہیے جس کی طرف رسول مبعوث ہوا ہے۔ ایک داعی جس قوم میں جا کر دعوت دے رہا ہے تو اس کے ہاں کون سی چیز اچھی سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ بلا وجہ ایسی چیزیں جو مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے اس کو اصل دعوت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ وقامت بنصرتہ، اور وہ امت جو یہاں نصرت بھی کر رہی تھی، وصارت شہداء علی الناس، اس زمانے میں جب حضور مدینہ پہنچے ہیں تو یہ اوس اور خزرج کے لوگ ہی لوگوں پر گواہ تھے، حجت تھے، اور یہ اوس اور خزرج تھے اس زمانے میں۔ پھر یہ اوس اور خزرج جو ہیں اخضع شیء لعلوم الیہود، ان کے پاس اپنا تو کوئی علم نہیں تھا کیونکہ کوئی نبی تو آیا نہیں تھا ان کے پاس، ان کے پاس جو علوم بھی تھے وہ یہودیوں کے علوم تھے، تورات وغیرہ کے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں کی تفسیر میں بات بیان فرمائی ہے۔ مرد کا عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کئی طریقے تھے، تو یہودیوں کے ہاں ایک مخصوص طریقہ تھا کہ مرد عورت کے ساتھ تعلق قائم کرے تو ایک خاص وضع کے ساتھ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر کرے تو ان کے خیال کے مطابق بچہ اندھا پیدا ہوتا تھا۔ اب یہ قرآن حکیم کی جب آیت نازل ہوئی تو فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، کہ بیوی سے تعلق قائم کرو جیسے چاہو مرضی۔ جی، یہودیوں کے ہاں پیچھے کی طرف سے تعلق قائم کرنا مکروہ سمجھا جاتا تھا، لیکن قرآن نے اجازت دی کہ جدھر سے مرضی تعلق قائم کرو۔ تو اس موقع پر حضرت ابن عباس اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ انما کان ھذا الحی من الانصار، یہ جو انصاریوں کا قبیلہ اوس اور خزرج کا تھا، وہم اہل وثن، یہ بت پرست تھے جی، ما ھذا الحی من الیہود، اور پھر یہ قبیلہ یہودیوں سے بھی مانوس تھا، ان کے ساتھ معاہدے تھے اور وہ اہل کتاب تھے۔ یہ اوس اور خزرج ان یہودیوں کو علم کے اعتبار سے اپنے سے بلند تر سمجھتے تھے، اسی لیے جب ان کو دعوت دی گئی اس زمانے میں بھی تو ان سے کہا گیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو ان اہل علم سے پتہ کر لو کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بہت سارے کاموں میں اقتداء کرتے تھے، اتباع کرتے تھے یہودیوں کی،
تو ایک بڑا گہرا تعلق تھا اوس اور خزرج کا یہودیوں کے ساتھ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، لمبی حدیث ہے یہ، شاہ صاحب تھوڑا سا ٹکڑا یہاں پر لائے ہیں، ابو داود کی روایت۔ پھر یہ بھی بات ہے، ایک اور پہلو، کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھنے کا حضور نے حکم دیا، پھر یہ بات بھی ہے کہ تمام شرائع اصل میں تو ایک ہی ہے نا، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا اسلام ہو، مرکز اور منبع کے اعتبار سے، ابراہیمی حنیفی تحریک کے اعتبار سے اصل میں تو کیا ہے؟ ایک ہے۔ تمام ملل حقہ اپنے بنیادی اساسی اصولوں میں اس وقت تک ایک ہیں جب تک کہ کسی قوم نے تحریف کر کے اللہ کے احکامات میں کوئی تغیر و تبدل نہ کیا ہو، ان کے تعمقات اور گہرائی انتہا پسندی نہ پیدا ہوئی ہو۔ تو یہ بات ان پر حجت بھی کے طور پر بھی لازمی ہو جانی تھی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے تو یہ کوئی انانیت کا مسئلہ نہیں بنایا، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وہ بھی ابراہیم نے بنایا تھا، یہ بھی ابراہیم نے بنایا۔ تو ان پر ایک تو حجت تمام ہو گئی، اور پھر ان کے دلوں میں اس کے ذریعے سے اطمینان بھی پیدا ہو گیا۔ وَأَشَدَّ لِطُمَأْنِينَةِ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے بھی بہتر تھا۔ یہود وہ کتاب سماوی کی روایت کے مطابق ہی یہودیت قائم تھی، اور اس پر وہ عمل کر رہے تھے کچھ باتوں میں، اور بہت ساری باتوں میں تحریف بھی کی ہوئی تھی۔ تو اب ان وجوہات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اجتہاد کیا ہے، اور اس اجتہاد کے مطابق آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ثم احکم اللہ آیاتہ، جب 16-17 مہینے 1.5 سال کے قریب گزر گیا، اور جتنے یہودیوں میں سے کوئی مسلمان ہو سکتے تھے وہ ہو گئے، اور اوس اور خزرج کی بھی بڑی تعداد دین کو قبول کر کے اس میں داخل ہو گئی، تو جو دعوت کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، جو عارضی حکمت عملی تھی۔ اب اس کے بعد یہ بھی لازمی اور ضروری تھا جو اصل پروگرام ہے وہاں تک پہنچایا جائے۔ اگر مدعو کو شروع میں آپ نے مانوس کرنے کے لیے کچھ کمپرومائز کیا ہے، تو ایک مرحلے پر جا کر تو اس کو اصل بات سمجھانی ہے نا، اس کو اصل رخ پہ آنا ہے، ورنہ تو تحریف اسی طرح پیدا ہوتی ہے کہ شروع میں آپ نے دلجوئی کرنے کے لیے کچھ نرمی کی اور آخر میں جا کر اسی پر قائم رہے ہیں، تو اسی سے تحریف کو راستہ ملتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جہاں کھل کر آپ کو اصل اپنا پورا پروگرام ذہن نشین اسے کرانا ہے۔ تو اب جب 16-17 مہینے ایک بات حکمت عملی کے طور پر ہوگی، تو اللہ نے اپنی آیات کو محکم کرنے اور اپنے نبی کو مطلع کرنے کا طریقہ کار اختیار کیا، جو مصلحت کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور اوفق تھا، اور تشریعی قوانین پر زیادہ فٹ بیٹھتا تھا، اقعد بقوانین التشریع۔ تو کیسے اللہ نے اس کو محکم بنایا، کیسے اللہ نے اوفق بالمصلحہ بنایا، کیسے اس کو اقعد زیادہ فٹ بیٹھا یہ قوانین تشریع میں، کہ سب سے پہلے تو آپ کی روح مبارکہ میں یہ جذبہ پیدا کیا، بالنفس فی الروح اولا، کہ آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی بڑی شدت کے ساتھ کہ ہمیں حکم دیا جائے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ چنانچہ اس شوق اور تمنا اور آرزو کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر بار بار انتظار کرتے تھے کہ کب جبرائیل نازل ہوں اور وہ مجھے حکم دیں کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی۔ طمعا ان یکون جبریل نزل بذالک، اور جب حضور کی یہ شدت کی خواہش اور تمنا بار بار متوجہ ہوئی، تو پھر اللہ نے آیت بھی نازل کر کے دوسری دفعہ واضح کر دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اور شوق کا عالم یہ تھا کہ حضور ایک روایت کے مطابق مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے تھے،
ظہر کی 2 رکعت مکمل ہوئی تھی، اور اسی نماز کے دوران ہی جبرائیل نے آ کر حکم دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو حضور نے وہیں رخ بدل لیا۔ شمالاً اور جنوباً 2 مدینہ میں قبلہ، ایک شمال میں ہے بیت المقدس اور دوسرا جنوب میں ہے بیت اللہ الحرام مدینہ منورہ میں۔ تو اب شمال کی طرف کھڑے ہوئے تھے صف باندھ کر، حضور 2 رکعت کے بعد گھوم گئے اور 2 رکعت دوسری طرف آ کر پڑھی، اور اسی طرح نمازیوں نے بھی۔ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد قبلتین میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ظہر کی نماز میں ایسا معاملہ پیش آیا، لیکن دوسری روایات میں یہ ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے حضور پر یہ آیات آئیں، اور حضور نے جو مسجد نبوی میں نماز پڑھائی ہے عصر کی، وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی، اور قبلتین کی مسجد میں لوگ نماز عصر کی بعد میں پڑھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر آنے والے ایک آدمی نے اطلاع دی، حلف اٹھا کر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ابھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، اور وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو وہاں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے قبلہ رخ بدلا، 2 رکعت ادھر پڑھی اور 2 رکعت ادھر پڑھی۔ تو اتنا شوق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز کے اندر ہی قبلہ بدل لیا۔ وذالک، یہ قبلہ کیوں بدلا گیا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں مبعوث ہوئے، جو ملت اسماعیلیہ کو اخذ کرنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سابق کی بنیاد پر یہ بات مقرر کر دی کہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں دین کو قائم کرنے والے ہیں، ہم القائمون بنصرت دینہ، اور یہی ہیں جو حضور کے بعد شہداء علی الناس ہوں گے پوری دنیا میں، قریش کی یہ جماعت، اور وہ ہیں جو آپ کی امت میں آپ کے خلفاء ہیں۔ باقی جہاں تک یہودیوں میں سے تو جتنے لوگوں نے مسلمان ہونا تھا 16-17 مہینے میں وہ ہو گئے، باقی تو مخالفت کی ضد میں اڑے ہوئے تھے، چاہے بیت المقدس کی طرف رخ بھی ہوتا تو تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور کعبہ ویسے بھی تمام عربوں کے ہاں شاعر اللہ میں سے تھا، اسی لیے تو حج کے موسم میں یہی اوس اور خزرج حج کرنے کے لیے کہاں کعبہ میں گئے ہوئے تھے نا، جہاں حضور سے ملاقات ہوئی، بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ، یہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ان کے ہاں شاعر میں سے تو تھا نا خانہ کعبہ۔ اور یہ ایسا نقطہ نظر تھا کہ جو ہر قریب اور دور کے لوگوں کو پختہ یقین تھا اس کے بارے میں، اور سنت ان کے بارے میں جاری بھی تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اب اس بنیادی ضابطے سے انحراف کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ فلا مانع للعدول عن ذلك ولما كان استقبال القبلہ شرطا۔ اب یہاں اس پوری گفتگو سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی صحت کے شرائط میں سے ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ شرائط میں سے ہے، یعنی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ایسی اندھیری رات میں جہاں قبلے کا پتہ نہیں چل رہا تو وہاں تحری کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اپنا اجتہاد کریں کہ اندازاً کدھر قبلہ ہو سکتا ہے اور ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو اگر آپ قبلے کے رخ سے ہٹ کر نماز پڑھی ہے تو نماز حضور نے فرمایا ہو جائے گی۔ تو اگر یہ قبلہ اتنا ہی لازمی شرط ہے تو پھر اگر کسی آدمی نے انجانے میں اپنی تحری کے ذریعے سے غلط رخ پر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ تو شاہ صاحب اس سوال کا یہاں جواب دے رہے ہیں کہ شرط میں فرق ہوتا ہے۔ نماز کی شرائط بہت ساری ہیں، لیکن کچھ شرائط ایسی ہیں جیسے مثلا لباس پہننا، وضو کرنا، یہ ایسی ہیں کہ ان کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ جو قبلے کا رخ ہے اس کا تعلق جماعت سے ہے، اجتماعیت سے ہے، کہ پوری کی پوری جماعت ایک رخ پر
نماز پڑھے، تو جب آدمی اندھیری رات میں ہے، اکیلا ہے اور کسی آدمی کا پتہ نہیں ہے جی، تو وہاں اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو جماعت کی اجتماعیت تو نہیں ہے، تو اور قبلے کا معلوم نہیں ہے، تو یہ شرط ایسی ہے کہ جس میں نرمی اختیار کرتے ہوئے اللہ نے خود کہہ دیا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کر لو تو وہاں اللہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب استقبال قبلہ شرط ہے تو انما ارید بھی تکمیل الصلاۃ، یہ شرط نماز کی تکمیل کے لیے ہے، یہ ایسی شرط نہیں ہے کہ لا یتأتی اصل فائدۃ الصلاۃ الا بہ، کہ نماز کا مکمل فائدہ قبلہ رخ ہوئے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی نے جس نے رات کے اندھیرے میں کسی اور طرف رخ کر کے تحری کر کے نماز پڑھ لی اور وہ قبلہ نہیں تھا، تو اس کے جواب میں حضور نے یہ آیت پڑھی تھی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ ہو گیا ادھر اللہ موجود ہے۔ تو اشارہ کر دیا کہ ان کی نماز جائز ہے ضرورت کے موقع پر۔ قبلے کا حکم مکمل کرنے کے بعد شاہ صاحب سترے کا حکم لائے ہیں، باب السترہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا عذاب کیا ہے، ماذا علیہ، تو وہ 40 تک کھڑا رہے گا۔ لکان ان یقف 40 خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ، اب 40 دن ہے، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہیں، لفظ 40 استعمال کیا ہے، یعنی ایک لمبی مدت تک ہاں جی کھڑا رہے گا اس انتظار میں کہ نمازی سلام پھیرے تو پھر میں اس کے آگے سے گزروں۔ تو کم سے کم لوگوں نے 40 دن کہا ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 سال کہا ہے جی، تو 40 دن بھی کھڑا ہونا بہت بڑی بات ہے، ایک چلہ کہ وہ کھڑا رہے جب تک کہ کیا ہے وہ سلام نہ پھیر لے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا اتنا عذاب اور سزا ہے تو وہ 40 دن تک کھڑا رہے یا 40 سال تک کھڑا رہے گا اس انتظار میں کہ سلام پھیرنے کے بعد میں گزروں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا راز کیا ہے، السر فی ذالک، اس کا راز یہ ہے کہ نماز شعائر اللہ میں سے ہے، اس کی تعظیم واجب ہے، نماز کی عظمت اور تعظیم واجب ہے۔ ولما کان المنظور فی الصلاۃ التشبہ بقیام العبید بخدمت موالیہم، نماز میں ہمارے پیش نظر یہ ہے، منظور یہ ہے ہمیں دین میں کہ اس کی مشابہت ہونی چاہیے کہ جیسے کسی کے غلام اور نوکر کسی مالک اور آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، تو جب اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک، تو اللہ کے ہم غلام اور نوکر بن کر اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ وَمُصُولُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ایسے طریقے سے بت بن کر کھڑے ہیں، مصول مثل کی جمع یعنی ایسی تمثیل بن کر کھڑے ہیں کہ وہ ادب کی وجہ سے ادھر ادھر کی لایانی حرکت نہیں کر رہے۔ بین ایدیہم، تو کان من تعظیمہا، تو اللہ کی نماز میں تعظیم کا ہونا اسی بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ کے سامنے غلام بندے کھڑے ہیں کہ اللہ یمر المار بین یدی المصلی، کہ مار گزرنے والا اسم فاعل کا صیغہ ہے، گزرنے والا مصلی کے سامنے سے نہ گزرے۔ فإن المرور بین السید و عبیدہ، دربار لگا ہوا ہو بادشاہ کا اور سامنے اس کے ملازمین اور غلام کھڑے ہوئے ہوں ہاتھ باندھے ہوئے، تو جو درمیان کا فاصلہ ہے وہاں سے گزر کر جانا یہ اس مجلس کے آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے جی، سوء ادب سمجھا جاتا ہے، بے ادبی کی بات ہے۔
تو اللہ پاک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو دیوار اور بندے کے درمیان اللہ موجود ہوتا ہے۔ جی حضور نے فرمایا ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ، تم میں سے کوئی آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فانما یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات اور درخواست پیش کر رہا ہوتا ہے۔ وان ربہ بینہ وبین القبلہ، اور اس کا رب اس بندے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اب رب درمیان میں ہو اور وہاں سے گزرنے والا سامنے سے گزرے تو یہ تو رب تبارک و تعالیٰ اور بندے کے رشتے کو کاٹنا ہے۔ اس لیے کہا 40 سال تک بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑا ہونا چاہیے، کہ کسی بندے اور رب تبارک و تعالیٰ کے رشتے کو کاٹنا یہ بہت بڑی توہین ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ نہ صرف نمازی کے آگے سے گزرنے کو ممنوع قرار دیا گیا بلکہ ضم مع ذالک، اسی کے ساتھ یہ بات بھی ملا دی جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا نمازی کے دل میں تشویش پیدا کرتا ہے، اس کا خیالات منتشر ہو جاتے ہیں۔ جی وَلِذَٰلِكَ كَانَ لَهُ، اسی لیے نمازی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر اس کے آگے سے کوئی گزرنے والا ہے تو اس کو روکے، نماز کے اندر روک سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، جی ایک نوجوان گزر رہا تھا سامنے سے، ہاں جی، تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ ہاتھ سے روکے، آپ کے سجدے کی جگہ تک ہاتھ جاتا ہے، تو اگر سجدے کی جگہ سے پہلے سامنے سے گزر رہا ہے تو ہاتھ ایسے کھڑا کر دے، ادھر سے کوئی گزر رہا ہے تو یوں ہاتھ کھڑا کر دے۔ یہاں پاکستان میں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں مسئلہ، اس لیے نہ یہ کام کرتے ہیں۔ حرم میں جاؤ تو وہاں تو جی لوگوں کو مسئلہ حدیث معلوم ہے، تو وہاں تو اگر کسی نمازی اور کوئی عالم آدمی ہو اس کے آگے سے گزر رہا ہو تو عام طور پر وہ عرب سیدھا ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، بیریئر لگا دیتے ہیں کہ نہیں گزر سکتے یہاں سے۔ خاص طور پر مسجد نبوی میں مسئلہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے قریب ستون ہیں، جگہ تنگ ہے، تو لوگ گزرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آگے تک صفیں بندی ہوئی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب کسی نے ادھر جانا ہے تو وہ دروازے سے ادھر نکلنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی چاہیے، تو وہاں ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاتھ کھڑا کرو، دوسری دفعہ پھر گزرنے کی کوشش کرے تو پھر، اور تیسری دفعہ اگر گزرنے کی کوشش کرے تو مکہ لگاؤ اس کی کمر پر، سینے پر۔ حضور نے فرمایا کہ فَلْيُقَاتِلْهُ، اس سے لڑائی لڑو، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، وہ شیطان ہے جو تمہارے آگے سے گزر رہا ہے۔ صحابی دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو بنی امیہ میں سے ایک نوجوان چھوکرا جی وہ گزرنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، نہیں گزرنے دیا۔ وہ ادھر ادھر اس نے دیکھا، پیچھے سے کہیں سے گزرنے کی اس کو جگہ نہیں ملی، اس نے دوبارہ گزرنے کی کوشش کی، اس نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا۔ تیسری دفعہ پھر آیا وہ ادھر تو ایک مکہ لگایا۔ مروان بن الحکم کی حکومت تھی، غالباً حضرت ابو سعید خدری تھے، تو یہ جب وہاں پہنچے تو اس نے جا کر شکایت لگائی ہوگی کہ انہوں نے بابا جی نے مجھے روک دیا۔ تو انہوں نے کہا آپ نے اپنے بھتیجے کے نماز کے اندر مکہ مار دیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ یہ حضور کی حدیث ہے، یہ تو شیطان تھا جو گزر رہا تھا میرے آگے سے، شیطان کا کام ہے اس کو مکہ لگا دو۔ تو اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنے میں کو روکنے کے لیے نمازی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے جو اس کا رشتہ قائم ہے اس کو جو توڑنا چاہتا ہے وہ شیطان ہے، لہذا اس کو پیچھے دھکیل دو۔ اسی لیے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مصلی کی نظر، نماز پڑھنے والے کی نظر جتنی صفوں تک جاتی ہے، اگر وہ اپنے سجدے کی حالت پر دیکھے اور اس کی نظر، ایک تو آدمی یہاں دیکھ رہا ہے تو نظر کم از کم 2 یا 3 صفوں تک چلی جاتی ہے، تو اگلی 3 صفوں سے آگے سے تو گزر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نمازی آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، اس کو تو دیکھنا چاہیے اپنے سجدے کی جگہ پہ۔
تو وہ تو دور تک بھی دیکھ سکتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پھر آدمی گزرے کہاں سے۔ خاص طور پر مسجد حرام میں یہ مسئلہ ہے کہ قبلے کا رخ کا خانہ کعبہ ہے، اب طواف ہو رہا ہے وہاں، تو وہ تو مجبوری ہو جاتی ہے اس کی بسا اوقات۔ تو بس زیادہ سے زیادہ اگر آدمی سجدے کی جگہ پہ اپنی نظر رکھے تو زیادہ سے زیادہ جو تشویش پیدا کرنے کا جو اس کا حد ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 صفیں ہیں جی، 12 فٹ، 4 فٹ کی ایک صف ہوتی ہے، تو 12 فٹ 3 صفحے آگے سے دیکھ کر اس کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ اگر اس سے قریب سے گزر رہا ہے تو پھر سترا ضروری ہے۔ اسی حوالے سے ایک دوسری حدیث بھی ہے سترے سے متعلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ آدمی نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے عورت سے، گدھے سے اور کالے کتے سے۔ کالا کتا، گدھا اور عورت مرد کی نماز کو توڑ دیتے ہیں۔ ان تینوں کو منع کیا گیا کہ یہ سامنے سے نہ گزریں۔ شاہ صاحب اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے، ان من شروط صحت الصلاۃ، نماز کے صحیح ہونے کی بنیادی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ خلوص ساحتہا، نمازی کے آگے کا میدان ان 3 چیزوں سے خالی ہونا چاہیے، عورت، گدھا اور کتا۔ خلوص ساحتہا، اور ساحہ وہی ہے جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے 3 صفحے ہیں، ورنہ تو ساحہ اگر دیکھا جائے تو ایک آدمی کی 1 میل تک نظر جاتی ہے، تو پھر 1 میل تک کوئی بھی نہ گزرے، سارے کھوتے گدھے اور عورتیں وہاں سے بھگا دیے جائے تو کیسے بھگائیں گے؟ تو وہ جو اس کے سامنے کا میدان، تاکہ تشویش نہ پیدا ہو اس کے دل میں اللہ سے تعلق کے حوالے سے۔ وَالسِّرُّ فِيهِ، حضور نے ان 3 چیزوں کو روکا ہے، تو اس کا راز کیا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں راز یہ ہے کہ نماز کا مقصد اللہ کے سامنے مناجات اور رب العالمین کے سامنے مواجہہ ہے، اللہ کے آمنے سامنے آنا ہے نماز کی حالت میں۔ ایسی حالت میں عورتوں سے اختلاط، خاص طور پر اجنبی عورت سامنے گزر رہی ہو یا سامنے موجود ہو، بیٹھی ہوئی ہو، والتقرب منہن، اور ان عورتوں کا قرب کا ہونا، ان کی صحبت کا ہونا، یہ آدمی کی توجہ کو بانٹنے کے لیے کافی ہے۔ مظنۃ الالتفات الی ما ہوا ضد ھذہ الحالہ، مناجات کی حالت کو کیا ختم کر دے گی۔ وہ اللہ سے مناجات کے بجائے عورت سے مناجات میں لگ جائے گا، نظر پڑے گی ادھر تو وہ نظر اس کو کیا کہیں سے کہیں پہنچا دے گی۔ تو یہ اس حالت مناجات کے منافی ہے، خاص طور پر اجنبی عورت کا سامنے ہونا۔ اس لیے یہ کہا کہ عورت نماز توڑ دیتی ہے۔ اسی طرح کتے سے بھی، اس لیے کہ کتا اصل میں شیطان ہے، جیسا کہ پیچھے بھی ذکر کیا، لما ذکرنا، پیچھے بھی جب وہ برتن دھونے کے معاملے کا ذکر آیا تھا تو وہاں شاہ صاحب نے تطہیر النجاسات والے باب میں کہا تھا کہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ خاص طور پر شاہ صاحب نے کہا کہ جو کالا کتا ہوتا ہے وہ تو شیطان پکا ہوتا ہے، پکا شیطان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں الکلب الاسود حضور نے مسلم کی حدیث میں کالے کتے کا ذکر کیا ہے۔ تو جو مکمل طور پر کالا کتا ہوتا ہے وہ مکمل شیطان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت قریب ہوتا ہے کہ اس کا مزاج انتہائی فاسد، اور وہ داؤل قلب، ایک خاص قسم کی بیماری یا خارش کی، تو خارشی بیماری کا مرکز اور منبع ہوتا ہے کالا کتا۔ وہ جب سامنے سے گزرتا ہے یا سامنے ہوتا ہے تو وہ خارش پھیلاتا بھی ہے، شیطان ہے نا، شر پھیلاتا ہے، تو وہ نمازی کو کیا ہے متاثر کر دیتا ہے۔ اور گدھا
شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بھی شیطان ہی کی طرح ہے، شیطان تو نہیں ہے، کتا تو شیطان ہے، بمنزلۃ الشیطان، کیوں کہ یہ ایسا شیطان ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے ہی جنسی اعضاء ظاہر کر دیتا ہے اور جنسی تعلق بھی سب کے سامنے قائم کر لیتا ہے، تو شیطان ہوا۔ کثیرا ما یصافد بین ظہرانئی بنی آدم، لوگوں کے سامنے ہی جی اپنا جنسی اعضاء کھول کر کھڑا ہو جاتا ہے، او ینتشر ذکرہ، اور اس کے ذکر میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، فتکون رؤیت ذالک، اب نماز کی حالت میں وہ کھوتا یہ حرکت کر رہا ہو تو نماز میں توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے، ذالک مخلۃ بما ہوا بصددہ، اس لیے ان تینوں چیزوں کو ممنوع قرار دیا اس حدیث میں۔ یہ حدیث کسی نے جا کے حضرت عائشہ کو سنا دی، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو جن لوگوں کو سنائی انہوں نے جا کر حضرت عائشہ کو سنا دی، تو حضرت عائشہ نے کہا تم تباہ ہو جاؤ مردوں، تم نے ہم عورتوں کو کتوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر عورت کے سامنے ہونے سے نماز ٹوٹتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو میری ٹانگیں ان کی سجدے کی جگہ پر ہوتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے پہ آتے تو میرے ٹانگوں کو ہاتھ لگاتے، میں سمیٹ لیتی، پھر حضور سجدہ کرتے، پھر چونکہ لمبا قیام کرنا ہوتا تھا تو میں پھر ٹانگیں اپنی پھیلا کر لیٹتی تھی، تو انا معترضۃ بینہ و بین القبلہ کا اعتراض الجنازہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جیسے جنازہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کے سامنے ہوتا ہے ایسے میں لیٹی ہوتی تھی، تو حضور کی نماز تو نہیں ٹوٹتی، تمہاری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث پر حفاظ صحابہ اور فقہائے صحابہ نے عمل نہیں کیا، یہ جو حدیث ہے، اور فقہا نے جن میں حضرت علی بھی شامل ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، ابو سعید خدری ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر حضور منی میں نماز پڑھا رہے تھے، میں اپنی گدی پر سوار ہو کر وہاں پہنچا عطان، اور چونکہ اگر مکہ سے منی جائیں تو قبلہ وہی ہے، تو مکہ سے آنے والا نمازیوں کے آگے سے گزرے گا، جماعت ہو رہی ہے تو صف کے آگے سے میں گزرا، اور وہیں صف کے سامنے ہی میں نے اپنی گدی چھوڑ دی چرنے کے لیے، اور خود نیت باندھ کر صف اول میں حضور کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا، تو مجھے کسی نے نہیں روکا، اور نماز کے بعد بھی کسی نے نہیں کہا کہ اپنی گدی کو دور کرو، تو گدی نمازیوں کے آگے سے گزری، اگر نماز ٹوٹنی ہوتی تو ٹوٹ جاتی، اور یہ آخری موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ذی الحج کو یہ عمل ہوا ہے جی، اس کے بعد تو حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی طرح باقی صحابہ سے بھی یہ بات مروی ہے، اور ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ رأوہ منسوخاً، یہ جو پہلی حدیث ہے عورت اور کتے اور گدھے والی، یہ منسوخ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان صحابہ کا یہ جو استدلال ہے نسخ والا، اس میں خود ایک کلام ہے، اس سے نسخ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کیا معلوم کہ یہ حدیث پہلے کی ہے اور یہ حدیث بعد کی ہے۔ ایک بات یہاں شاہ صاحب نے بہت اہم نقطہ حل کر دیا، یہاں فقہا بڑے پریشان ہیں کہ دو متضاد باتیں آ رہی ہیں، ایک طرف صحابہ کی اکثریت اس حدیث کو نہیں مانتی، کسی نے عمل نہیں کیا، اور دوسری طرف یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، مسلم کی روایت ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ھذا احد المواضع التي اختلف فيها طریقہ التلقی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی جلد میں حضور سے جو احادیث امت تک پہنچی ہیں اس کا طریقہ تلقی بیان کیا تھا، وہاں تلقی ظاہر کے دو راستے بیان کیے تھے، ایک تلقی وہ ہے جو الفاظ روایت ہو کر ہمارے پاس آئے، احادیث کی روایات آئیں، اور ایک وہ ہے جو تعامل کے طور پر آیا، حضور کا عمل۔
اب یہ حضرت عائشہ کے سامنے حضور کا نماز پڑھنا، یا ام سلمہ کی روایت بھی یہ ہے کہ ان کے سامنے بھی چونکہ حجرے بڑے تنگ سے تھے تو قبلے کے رخ میں حضور کی ازواج مطہرات لیٹتی تھی، دوسرے رخ پہ حضور لیٹتے تھے، تو اٹھ کر نماز پڑھنی ہے تو قبلے کا رخ وہی بنتا ہے جہاں خاتون خانہ لیٹی ہوئی ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ کی بھی یہ روایت ہے، عائشہ کی بھی روایت ہے، تعامل یہ ہے۔ تو تعامل اور ہے، اور الفاظ جو قولی طور پر روایت میں آئے ہیں وہ اور ہے۔ یہی وہ اختلاف ہے جو امام اعظم امام ابو حنیفہ تعامل کو اختیار کرتے ہیں اور امام شافعی روایات کو اختیار کرتے ہیں، یا بخاری روایات کو اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب نے تطبیق دی ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی اس حدیث سے نسخ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت عائشہ بیوی ہیں حضور کی، تو بیوی اگر سامنے موجود بھی ہو تو اس سے نماز ٹوٹنے کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ بات تو اجنبی عورت کی ہو رہی ہے کہ اجنبی عورت جو ہے خلل پیدا کر سکتی ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب نے گدھے کے حوالے سے جو بات کی ہے، وہاں بھی ابن عباس کی اس روایت میں گدھی کا ذکر ہے، اور گدھے کے بارے میں یہاں شاہ صاحب نے بات کی کہ حرکت تو وہ غلط کرتا ہے جس سے نماز ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ روایت اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جی گدھا سامنے ہو تو نماز میں گڑبڑ ہوتی ہے، تو وہ تو گدھی تھی جس پر حضرت اتان کا لفظ ہے، اتان گدھی کو کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث مکمل طور پر یعنی اس حدیث کو منسوخ نہیں کر سکتی، اس کا محمل الگ ہے، اس کا محمل الگ ہے۔ تو چونکہ عام لوگوں کو یہ تینوں چیزیں ذہن میں تشویش پیدا کرتی ہیں، تعلق کو منقطع کرتی ہیں، اس لیے اس تناظر میں حضور نے یہ بات فرمائی۔ تیسری حدیث، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی ایک آدمی کے سامنے اونٹ پر بیٹھنے والا جو کجاوا ہوتا ہے اس کو رحل کہتے ہیں، اس رحل کے پیچھے ایک لکڑی جو کرسی کے طور پر ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5 فٹ کی، کرسی کے پیچھے جو پشت ہوتی ہے وہ 1.5 فٹ کی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جس پر ٹیک لگا کر اس کو مؤخرۃ الرحل کہتے ہیں۔ تو اگر یہ 1.5 فٹ کی کوئی چیز اگر سامنے لگا دی جائے تو اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آگے سے لوگ گزرتے رہیں تو نماز گزرنے والے کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات بلال، انس بن مالک وغیرہ وغیرہ صحابہ سے مروی ہیں کہ سترہ حضور نے بنایا، حضور کی ایک وہ نیزہ تھا، عنازہ یا حربہ تھا، تلوار نما، تو وہ بلال کے پاس ہوتا تھا۔ تو وہ جب نماز ایسی جنگل میں پڑھانی ہوتی جہاں سے گزرنے کے لوگوں کا اندیشہ ہوتا تھا تو وہ امام کے سامنے، حضور کے سامنے گاڑ دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، لوگ آگے پیچھے گزرتے رہتے تھے۔ اور امام کا سترہ تمام مقتدیوں کا سترہ ہے۔ ابن عباس کی اس روایت سے یہ جو بات معلوم ہوتی ہے، وہاں بھی عنازہ موجود تھا، بلال جیسا کہ کہتے ہیں، امام کے سامنے۔ تو گدھی جو گزری بھی ہے ابن عباس کی، وہ صف کے کچھ حصے سے، کیونکہ ابن عباس کی اس روایت میں کہ بعض صف کے کچھ حصے سے گزری ہے، تو اگر امام کا سترہ موجود ہو تو مقتدیوں کا سترہ وہی ہوتا ہے تو وہ حدیث سے یہ استدلال بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال سترہ اگر لگا لیا جائے تو پھر گزرا جا سکتا ہے۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ جب لوگوں کو سامنے سے گزرنے میں ایک حرج لاحق ہوگا، اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نیت باندھی ہے اور اگر اس نے لمبی صورت شروع کر دی تو اب بیچارے نے گزرنا ہے کام کاج کے لیے، تو اس کے لیے تو مصیبت ہے، وہ کھڑا رہے گا وہاں، تو اس کے گزرنے میں حرج لاحق ہو رہا ہے۔ تو اس لیے نمازی سے کہا ہے کہ جس نے اطمینان سے نماز پڑھنی ہے وہ اپنے آگے سترہ لگا لے۔ اس کو حکم دیا کہ بنسب السترہ، تاکہ یہ ہو جائے کہ سامنے کا میدان بالکل تو اگرچہ رکا ہوا نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ احساس رہے کہ میرے سامنے ایک رکاوٹ موجود ہے ظاہری طور پر، تو اس سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ 3 صفوں دور سے گزرا تھا، گویا کہ سترے کے سامنے سے بھی گزر گیا تو دور ہی گزرا،
اور نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنی سجدے والی جگہ پر نظر رکھے اور اپنے سترے کو سمجھے کہ یہاں میری حد ختم ہو گئی، اس سے آگے میری نظر نہیں جانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سترا کھڑا کر کے پھر آگے دیکھ رہا ہو چاروں طرف، دیکھنا تو ویسے ہی کیا ہے، ممنوع ہے۔ یہاں تک بنیادی امور نماز سے متعلق آ گئے جی، وضو، طہارت، ہاں جی، قبلہ، کپڑے پہننا اور ستھرا بترا۔ اب آگے نماز کی جو بنیاد ہے اور نماز کی تفصیلات اگلے باب سے شاہ صاحب شروع کرتے ہیں۔ اللہ اجمعین۔